جس کے ہم بندے ہیں اس کا مبارک گھر ہے، اور آج کی رات اسی مبارک گھر کے اندر عبادت کرنے کے لیے ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے میری جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، سبھی حضرات مسجد کے اندر تشریف لے آویں اور دین کی باتیں اور اس مبارک رات سے متعلق جو باتیں پیش کی جائے اس کو دھیان کے ساتھ سنیں۔ جو صاحب کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر چلے گئے ہیں وہ حضرات بہت جلد مسجد کے اندر واپس تشریف لے آویں۔ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربكم إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهر الله والشعبان شهري والرمضان شهر أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی چند آیات
سورۃ الدخان 25ویں سپارے کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا تعلق ایک ایسی رات سے ہے جس کو قرآن کریم نے مبارک رات کہا ہے، اور وہ رات ہے یہی جو آج کی رات ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت کا کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ پھر دوبارہ سے ہم سب کی قسمت میں یہ رات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کے اندر خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، نہ جانے کتنی مائیں، کتنے ہمارے بزرگ، کتنے ہمارے نوجوان گزشتہ شب برات کے اندر تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے، لیکن عمر نے ان کا ساتھ نہ دیا، عمر نے بے وفائی کی اور ان کی روح نکلی اور آج قبروں کے اندر بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آج ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور آئندہ شب برات کے اندر ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے شب برات کہاں پاوے، دنیا کے اندر پاوے یا من و من مٹی کے اندر پاوے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور کتنے نوجوان، کتنے ہمارے بزرگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کے اندر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو عبادت ہی پھر کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا، یہ میرا رب کا، آپ کے رب کا کرم ہوا اور احسان ہوا، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ہمیں یہ شب برات عطا فرمائی۔ ورنہ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ نے اس رات کی ناقدری کر دی، اس رات کی حرمت کو پامال کر دیا، اس رات کی حرمت کو نہ جانا، اس رات کی عظمت کو نہ جانا، اس رات کے اندر بھی تم نے اپنی مسجدوں کو خالی کر دیا، نمازوں سے دور ہوئے، نمازوں کو نہ آئے، نمازوں کو نہ پڑھا، تو میرا رب وہ بھی ہے کہ جس نے گزشتہ سال رمضان المبارک کے اندر ہو اور اسی رات کے اندر ہو ہم سب کو گھروں کے اندر ہو قید بھی کر دیا تھا۔ کرو اللہ کے گھر کی ناقدری، کرو اس رات کی ناقدری، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے، وہ رب تمہیں اس بات پر بھی آزماتا ہے۔ کون میری رات کی عظمت کو پہچانتا ہے، کون میری رات کی حرمت کو جانتا ہے، کون میرے شعبان کے مہینے کی عظمت کو جانتا ہے۔ اور اس رات کے اندر جب کہ اللہ رب العزت نے موقع بھی عطا فرمایا، اپنا کرم بھی عطا فرمایا، خوب اپنی مسجدوں کو بھر دو، خوب اپنی مسجدوں کے اندر نمازیوں سے بھر دو، ورنہ گزشتہ رمضان کے اندر، شب برات کے اندر نمازی ترس گئے مسجد کے اندر آنے کے لیے۔ کتنے
کے نمازی مسجدوں سے واپس ہوئے، یہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ، یہ بھی ہماری غلطی، یہ بھی ہماری کوتاہی، کیونکہ اس لیے کہ رب تمہیں بلاتا ہے تم پرے کو جاتے ہو، رب تمہیں ادھر بلاتا ہے تم ادھر کو جاتے ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے تم پلے طرف کو جاتے ہو، نماز کے بعد اس کی پیاری پیاری باتوں کا اعلان کیا گیا، لیکن اللہ کی محبت کو نہ جانا، اس کے رسول کی محبت کو نہ جانا، مسجد کو خالی کر دیا، مسجدوں سے نکل گئے، باہر کوئی ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دکانوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گپوں میں لگا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی تیری میری کی باتوں میں لگا ہوا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا نماز کے بعد اس کی پیاری پیاری باتیں بتلائی جائیں گی، اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں بیان کی جائیں گی۔ اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت دلوں کے اندر ہو تو پھر بھی مسجد سے باہر ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور ساتھیوں، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، دوبارہ پھر اس مسجد کے اندر آ جاؤ، ورنہ میرے بزرگوں اور ساتھیوں اگر عمر نے وفائی نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ شب برات کو قبروں کے اندر پڑے ہوئے۔ اور مجھے تجھے کیا معلوم ہوا، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرا بھائی وہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے بزرگوں ساتھیوں کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور نادان تجھے معلوم ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے میرا تیرا کفن دکان پر آ بھی گیا ہو، معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہم اچھے خاصے بیٹھے ہیں، بالکل صحیح تندرست بیٹھے ہوئے ہیں، اور معلوم نہیں کب کون سی بیماری کھڑی ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو بہت جلد مسجدوں کے اندر آ جائیے اور اس کے رسول کی، اللہ کی پیاری پیاری باتیں سماعت فرمائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کر لیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او اسامہ تم نہیں جانتے رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں، جس سے لوگ بڑی کاہلی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ عبادتوں سے محروم رہتے ہیں، غفلت کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، جبکہ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے، ایسی عظمت والا مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں میرے تیرے پوری کائنات کے نبی نے ہاتھ پھیلا کر یوں دعا مانگی ہو، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی، اے میرے مولا رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیریت و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جس مہینے کے بارے میں میرے نبی نے برکت کی دعا کی ہو تو وہ مہینہ نعوذ باللہ برکتوں سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آنکھوں کی دیکھی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کانوں کی سنی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرے تمہارے پوری کائنات کے نبی نے جو بات کہہ دی ہو ذرہ برابر بھی وہ غلط نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔
تو اس لیے یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ اور سن بتاؤں، 14ویں 16ویں شب کے درمیان 15ویں شب ہوتی شعبان کی، اس رات کے اندر میرا رب بے پناہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، بے پناہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر خوب عبادت کیا کرو۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، اسامہ جو بھی اس رات کو پالے، جس کی زندگی میں یہ رات آ جائے، اس کو غنیمت سمجھ لے، اس رات کے اندر خوب رو رو کر اپنے رب کو منائے، خوب رو 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 کر اپنے رب کے سامنے معافی چاہے، خوب رو 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 کر اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ بھائی میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اٹھنے کی فضا نہ بنائے، ایک صاحب اٹھتے ہیں دوسرے اٹھتے ہیں، غلط بات ہے۔ بات کس کی ہے؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات ہے۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو باہر سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ اندر آ جائیے، آپ یہاں بیٹھے بٹھائے باہر جا رہے ہیں۔ اس سے اچھا گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا گھر کوئی سا نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یہ رات لیلۃ البراۃ ہے، لیلۃ الرحمہ ہے، لیلۃ البراۃ ہے، لیلۃ الصف ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی رات ایسی مبارک رات ہے، اس رات کے اندر جو بھی تم اپنے رب سے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، جو بھی دکھ درد اپنے رب کے سامنے رکھو گے تمہارے دکھ دردوں کو دور فرما دے گا، جو بیمار اپنی بیماری کو رب کے سامنے رکھے گا اللہ رب العزت اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ کوئی اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کو رکھے، اپنی بات کو رکھے، اللہ رب العزت ضرور سنیں گے۔ اور روایت کے اندر یوں موجود ہے کہ اللہ رب العزت جب 15ویں شعبان کا سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے چل کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس رات کے استقبال میں، اور اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ہم سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، اور اس لیے کہ محبت کی وجہ سے میرے بندے یہ گناہ گار ہیں، میں اس رات کو لا کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ کبھی وہ رب لیلۃ القدر کی رات لا کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو کبھی شب معراج کی رات کو لا کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کبھی اپنے نبی کی آمد کی رات کو لا کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات یہ شب برات بھی ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے رات کے، برات اس کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں سے بری فرماتے ہیں، گناہوں سے بری فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو ندا دیتے ہیں، اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں۔ اور کیا آواز دیتی ہو؟ میرے گنہگار بندو اور میرے سیاکار بندو، تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں پھنسا لیا، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیا، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور میرے بندو، میں خود
خود چل کر تمہیں معاف کرنے کے لیے آ گیا. تم نے سال کے 11 مہینے بڑی غفلت میں گزار دیے, لاپرواہی میں گزار دیے, نمازوں کے چھوڑنے میں گزار دیے. اور میرے بندے میں تو تجھے اسی وقت یاد آتا ہوں جب تیرے سر کے اندر درد ہوتا ہے, جب تجھے کوئی بیماری پڑتی ہے, جب تجھے کوئی بیماری پکڑتی ہے, تب میں تجھے یاد آتا ہوں. صحت میں تو کبھی مجھے یاد نہیں کرتا, تندرستی میں تو مجھے کبھی یاد نہیں کرتا, صحت میں تو کبھی مجھے یاد نہیں کرتا. اور میرے بندے آ جا, میں تجھے معاف کرنے کے لیے خود ہی آ گیا ہوں. اور میرے بندے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, مجھے تجھ سے محبت کیوں نہ ہو. تو میرا بنایا ہوا, یہ چہرہ میرا بنایا ہوا, یہ ہاتھ میرے بنائے ہوئے, یہ پاؤں میرے بنائے ہوئے. اور میرے بندے 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے رکھا اور میں نے ہی تجھے جنا, چھوٹے سے بڑا کیا, جوانی کی دہلیز پر پہنچایا. مجھے تجھے بڑا پیار ہے, مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. میں تجھے, میرے بندے میں تجھے عذاب دینا نہیں چاہتا, اور میرے بندے میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ میرے بندے, تم میری سن تو صحیح, تم میری سن تو صحیح. میں تجھے آواز دیتا ہوں ادھر آ, تو تو ادھر جاتا ہے. اور میرے بندے, تم مجھ سے کیوں غفلت سے برتتا ہے, اور کیوں غفلت میں پڑھ کے تم مجھ سے دور ہوتا ہے. اور میرے بندے, میں نے تجھے چھوٹے سے بڑا کیا, کھلاتا ہوں میں, پلاتا ہوں میں, ہر چیز میں دیتا ہوں. اور میرے بندے پھر بھی تم مجھ سے دور ہوتا ہے. اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں, میرا رب کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, وہ کتنا شفیق ہے. آج اس بات سے اندازہ لگا لیجئے, ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے, کتنی محبت ہوتی ہے, کتنا عشق ہوتا ہے. اپنے بچے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس ماں سے پوچھ جس کا لاڈلا جیل کے اندر بن گئے, اگر اس کے بیٹے کی سپاہی پٹائی کرنے لگے, اس کی ماں روشندان کے اندر کو, جنگلے کے اندر کو جھانک کر کے دیکھ لیں, اس کا کلیجہ نکل کر باہر آ جاتا ہے. اور وہ ماں یوں کہتی ہے, میرے بیٹے کو چھوڑ دو, یہ عذاب مجھے دے دو, مجھے پیٹ لو, مجھے جان سے مار دو, لیکن میرے نور نظر کو, میرے لخت جگر کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ کہو. تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں, ایسی 70 ماہوں سے زیادہ محبت اس پالن ہار کو ہے. تو وہ رب کہتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تو کون سی غفلت میں پڑا ہوا ہے, تو کون سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. او میرے بندے آ تو صحیح, میں تجھے معاف کر دوں گا. او میرے بندے, تیرے گناہ ضرور درختوں کے پتوں سے زیادہ ضرور ہو گئے, ریت کے ذرات سے زیادہ ضرور ہو گئے, درخت کے پتوں سے زیادہ ضرور ہو گئے. اور میرے بندے, لیکن میری رحمت تیرے تمام کے تمام گناہوں سے بڑی ہے. ایک مرتبہ تیرا معافی مانگنا تیرا کام ہوگا, اور تیرے تمام کے تمام گناہوں پر 1 سیکنڈ میں معافی کا قلم پھیرنا میں پروردگار کا کام ہوگا. وہ کتنا پیارا رب ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں, وہ کتنا اچھا رب ہے. وہ رب جو میٹھی نیند سلاتا ہے, پھر صبح کو اٹھاتا ہے, وہ کھلاتا ہے, پلاتا ہے. تم کتنی اس کی نافرمانی کر لو, تم کتنی غلطی کر لو, وہ رب کبھی یوں نہیں کہتا کہ تو نے 1 وقت کی نماز چھوڑی ہے, تجھے 1 وقت کا کھانا نہیں دوں گا.
کتنی نافرمانی کر لو، لیکن پھر بھی وہ رب کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں، حل من مستغفر، حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ وہ آج بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں اپنے بندوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور میرے بندے، ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکالنا تیرا کام ہوگا، اور تیرے تمام کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنا میرا کام ہوگا۔ ساری رات یہی آواز لگتی رہتی ہے، ساری رات یہی آوازیں آتی رہتی ہیں، بلکہ روایت کے اندر یوں لکھا ہے، اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے نوجوانوں، ہم تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر کر کے سو جاتے ہیں، اس کی رحمت تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ تم پڑھ کے سو گئے، اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم پڑھ کر سو گئے، اللہ تمہیں دینے کے لیے آیا ہے، اللہ تمہیں دینے کے لیے آیا ہے۔ ساری رات طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہی آواز آتی رہتی ہے، حل من مسترزق۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، ہے کوئی کاروبار کا مارا ہوا جس کو کاروبار نہیں ملتا، ہے کوئی روزی کا مارا ہوا جس کو روزی نہیں ملتی، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا جس کو رزق نہیں ملتا۔ آج میں تجھے رزق دینے کے لیے آ گیا ہوں، تیرے کاروبار کے دروازے کھولنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اور میرے بندے، آج کی رات میں جو بھی تم مجھ سے مانگے گا، مانگنا تیرا کام ہوگا، اس کو پورا کرنا میں رب کا کام ہوگا۔ حل من مسترزق، تو اپنے یارو احباب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن اللہ یوں کہتے ہیں، اور میرے بندے تم میرے سامنے ہاتھ پھیلا، پھر دیکھ تیری جھولی کو میں بھرتا ہوں یا نہیں۔ جھولی پھیلانا تیرا کام ہوگا، اس کو بھرنا میرا کام ہوگا۔ اور میرے بندے، رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولوں گا، ایسے راستے کھولوں گا، تیرا گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میرے بندے، ایسی جگہ سے روزی دوں گا، ایسی جگہ سے روزی دوں گا، تیرا گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ بھائی، جب بھی کوئی مجمع کے اندر اٹھتا ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی جا رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ دین کی بات سے الکساتے ہیں، یہ دین کی بات ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا جینا یہ دین کے اوپر، مرنا یہ ہمارا دین کے اوپر، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی مہلک بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ مل مل کر بھی بیٹھنا دشوار تھا، بیٹھنے کے لیے منع کر رکھا تھا، لیکن وہ رب، اس رب نے مجھے اور آپ کو آزمایا تھا، آزمایا تھا، آزمائش تھی۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہو، میرے بندے، ڈاکٹروں نے تجھے لا علاج کر دیا ہو، تو اپنی بیماری سے تھک گیا ہو، دوائی کام نہ کر رہی ہو، اور میرے بندے تم مجھ سے مانگ، تیری بیماری میں شفا دوں گا۔ تم مجھ سے آ کے سوال کرو، تجھے تندرست کر دوں گا۔ تم مجھ سے آ کے مانگ، تجھے صحت عطا فرما دوں گا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں اس بیمار کو بھی دعوت دوں گا جس ڈاکٹر نے یوں کہہ دیا ہو اب اس کی زندگی نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا، اس کا وقت قریب آ گیا، اس کو لا الہ
इलाज बीमारी लग गई, अल्लाह यूं फरमाते हैं वो मेरा बंदा वो भी आ जाए, वो भी मुझसे बीमारी से शिफा मांग ले, आज मैं उसे भी शिफा दे दूंगा। लेकिन बुजुर्गों और साथियों, हम सब भूल गए, सारी बातें भूल गए, जितनी दीन की बातें थी बस हमने ये सोच लिया इन मुल्ला मौलवियों का बताने का काम है और हमारा सुनने का काम है, अमल करना किसी और का काम है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज की रात मैं खूब अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। अल्लाह यूं फरमाता है और उसका नबी भी यूं कहता है, ये रात रहमत वाली रात है, रहमतों भरी रात है, मगफिरत वाली रात है, बख्शिश वाली रात है। इस रात के अंदर तुम अपने गुनाहों से बख्शिश चाहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देंगे। इस रात के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी है। हम क्या होते हैं जब हमारे नबी बख्शाए, जिसको हमारे नबी को अल्लाह ने यूं कह दिया हो, ऐ मेरे नबी मैंने तुझको तू मासूम है, तुझसे कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, ऐसा नबी फिर भी अपने रब के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात हो मेरे पास लेटे हुए हैं। जब रात की शुरुआत थी, मेरे नबी मेरे बिस्तर में लेटे हुए थे, अचानक मेरी आँख खुलती है, मैंने अपने नबी को बिस्तर पर नहीं पाया, मैंने अपने नबी को बिस्तर पर नहीं पाया। मेरा नबी रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा है। खुदा की कसम मेरे नबी इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे, दम घुटा जाता है। अम्मा आयशा फरमाती है, मैं अपना जिगर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी, आज कहीं मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। और खुदा की कसम इतना मांगा मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने, इस कायनात के अंदर इतना मांगने वाला कोई आया ही नहीं। इतने रोए, इतना रोने वाला कोई आया ही नहीं। खुदा की कसम अम्मा आयशा बैठी हुई है, मेरे नबी फारिग होती है। अम्मा आयशा ने मालूम कर लिया, या नबी अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आप इतना क्यों रोती हैं? आप तो बख्शाए, अल्लाह ने आपको माफ़ी का परवाना पहले ही अता फरमा रखा है, फिर भी आप इतना रोते हैं। अल्लाह के नबी ने यूँ फरमाया, आयशा तुम नहीं जानती आज की रात ये कौन सी रात है? आज की रात ये शाबान की 15वीं शब, और इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के बेपनाह गुनाहों को माफ फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बेपनाह माफी का परवाना अता फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह यूं फरमाते, इस रात के अंदर मैं बड़े बड़े फैसले करता हूँ, इस रात के अंदर मैं अपने बंदों की किस्मतों के फैसले करता हूँ। कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, कौन गरीबी से अमीरी में आवेगा, कौन अमीरी से गरीबी में आवेगा, अल्लाह किसको कितनी रोजी देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको कितनी
اطمینان عطا فرمائیں گے۔ اس رات کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ رب العزت امور کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ یوں فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ آج سے لے کر اگلی شب برات تک کتنوں کا انتقال ہوگا، کتنے مریں گے اور کتنا دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، ان سب کی فہرست بنائی جاتی ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھنے میں آتا ہے، آج اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنے گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، گھر بنانے میں مصروف ہیں، اچھے سے اچھا گھر بنا رہے ہیں، اچھے سے اچھی طریقے سے اپنے گھر کی عمارت بنا رہے ہیں۔ او خدا کی قسم ہو نادان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت نے تمہارا نام زندوں کی فہرست سے منتقل کر کے مردوں کی فہرست میں تمہارا نام آ چکا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سوالوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہو میرے بندے، تو نے اپنے رشتہ دار سے ضرور سوال کیا ہوگا، اپنے پڑوسی سے سوال کیا ہوگا، اس نے تیرے سوال کو پورا نہ کیا، تیرے جو تو نے مانگا اس کو پورا نہ کیا ہوگا۔ اور میرے بندے، آج کی رات میں جو تو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا، آج جو تم مجھ سے سوال کرے گا میں تیرے سوال کو پورا کروں گا، آج جو تم مجھ سے دکھ درد رکھے گا میں تیرے دکھ دردوں کو دور فرما دوں گا۔ اور میرے بندے مانگ تو صحیح، مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور میرے بندے اگر آج کی رات میں بھی تجھے مجھ سے مانگنے کی توفیق نہ ہوئی تو اور کون سا مانگنے کا وقت ہوگا، اور کون سا مانگنے کا وقت ہوگا۔ آج ہم بے پناہ رات دن گناہ کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ اور میرے پیاروں اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، تم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہو، اپنے نبی کا دل دکھاتے ہو، اپنے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہو، اپنے نبی کو روزے اقدس کے اندر تکلیف پہنچاتے ہو، وہ نبی جو تیرے لیے میرے لیے راتوں رات رویا ہو، اپنوں نے ستایا، غیروں نے ستایا، دوسروں نے ستایا، مکے والوں نے مارا، رات میں بھی مارا، دن میں بھی مارا، ہر وقت مارا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جب میرا نبی تمہارا نبی پردہ کر کے اپنی قبر کے اندر چلا گیا، مرنے کے بعد بھی، انتقال ہونے کے بعد بھی اس نبی کو راحت نہیں پہنچائی، سکون نہیں پہنچاتے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج کی رات وہ رات ہے، آج کی رات کے اندر بندوں کے اعمال اس نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس نبی کا کتنا دل دکھ رہا ہوگا، اس نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی جب میرا تیرا نام لے کر فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ تیرے اس امتی نے، فلاں امتی نے یہ عمل بھیجا ہے۔ جب ہمارے گندے گندے اعمال ہو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں گے، میرے نبی کتنے ناراض ہوں گے۔
وہ رب کتنا اچھا رب ہے، نہ تمہیں سوتے ہوئے بھولتا ہے، نہ تمہیں جب تم چلتے ہو نہ اس وقت بھولتا ہے، ہر وقت تم یاد رہتے ہو اس رب کو۔ وہ رب تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آج میرے تیرے دل کے اندر اس رب کی کتنی محبت ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہو میرے بندے، اگر تم اس سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پہلے میرے نبی کی محبت کرو، میرے نبی سے پیار کر، میرے نبی سے محبت کر۔ اگر تیرے دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہوگی تو مجھ سے محبت ہوگی، اور اگر میرے نبی سے محبت نہ ہوئی تو مجھ سے بھی محبت نہ ہوگی۔ آج اس نبی کو ناراض کر کے، آج اس نبی کو ناراض کر کے اپنے سوال کو اللہ سے پورا کراتے ہو۔ اللہ کہاں پورا کر دیں گے جب اس کا نبی تم سے ناراض ہے؟ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کس کلیجے سے بتاؤں؟ بہت پرانی بات نہیں کرتا، ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی تازہ۔ ایک بزرگ کے خواب کے اندر میرا نبی تشریف لاتا ہے، اور باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اسی ملک کی بات کر رہا ہوں۔ بزرگ کے خواب کے اندر آتے ہیں، میرے نبی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کا سینہ زخموں سے بھرا ہوا ہے، زخموں سے چھلنی ہوا پڑا ہے۔ میری چیخ نکل گئی، یا نبی اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ کس وجہ سے ہے؟ میرے نبی نے یوں فرمایا، او میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، میری امت کے اعمال نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں صحابہ کے دوران کی باتیں نہیں کر رہا، میں صحابہ کے زمانے کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور کھلے عام مجمع عام کے سامنے اس خواب کو بیان کیا گیا، اس خواب کو بتایا گیا۔ امت کے اعمال نے میرے نبی کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میرے نبی کو کتنا ستایا گیا، میرے نبی کو کتنا مارا گیا۔ میرا نبی نماز پڑھتا ہے، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، میرے نبی کا گلا دبا دیتا ہے، گلے کے اندر پھندا ڈال دیتا ہے، میرے نبی کے منہ سے جھاگ نکل جاتی ہے۔ جھاگ آنے لگتی ہے، میرے نبی کو لٹا رکھا ہے، حرم کعبہ ہے، کعبے کے اندر میرے نبی کو لٹایا ہوا ہے، ابو جہل اوپر سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کتنی ٹھیس پہنچائی گئی، کتنا تمہارے نبی کو مارا گیا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کم از کم روزہ اقدس کے اندر تو اپنے نبی کو راحت پہنچا دو۔ اور وہ رب آیا ہوا آسمان کے اوپر، خدا کی قسم آج ہم دیکھتے ہیں کوئی آج دنیا کے اندر کوئی ایم ایل اے آتا ہے، یا کوئی ایس پی آتا ہے، یا دنیا کا کوئی بڑا منتری آتا ہے، کوئی ودھایک آتا ہے، کوئی وزیر اعظم آتا ہے، اس کا پرجوش استقبال کیا جاتا ہے۔ وہ گاڑی پر گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، جھنڈیاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کہ ودھایک صاحب آ رہے ہیں، ایم پی صاحب آ رہے ہیں، فلانا صاحب آ رہے ہیں، اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ڈوب کے مر جانا چاہیے، وہ اللہ پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، اور میرے تمہارے بچے اس رب کا پٹاخوں کے ذریعے استقبال کرتے ہیں۔ ڈوب کے مرنے کے لیے کوئی جگہ ہو تو وہاں ڈوب کے مر جاؤ۔
وہ پالنہار، وہ رب پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، اگر اس کا استقبال ہو رہا ہے تو پٹاخوں کے ذریعے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت تو اس لیے آئے تھے کہ میرے بندے گناہوں میں لت پت تھے، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے بندے روزی کے لیے مارے پھر رہے ہیں، میں اپنے بندوں کو روزی دے دوں۔ میرے بندے سوال کر رہے تھے، ان کے سوال پورے نہیں ہو رہے تھے، میں اپنے بندوں کو سوال کو پورا کر دوں۔ میرے نوجوانوں باوضو بیٹھو اللہ کے گھر کے اندر، اس کو کوئی قصہ کہانی مت سمجھیو۔ اس بات کو جو میں بتا رہا ہوں ذرہ برابر بھی قصے کہانی میں مت لے جائیو، ورنہ ایک سیکنڈ کے اندر ایمان سے نکل جائیں گے۔ ایمان ہی پلے نہیں رہے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج وہ اعمال کرو اللہ رب العزت کے نبی کی بارگاہ میں جائے تو وہ تم سے خوش ہو، وہ تم سے راضی ہو، اور فرشتے جا کر کے کہیں تمہارے فلاں امتی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، قرآن کی تلاوت بھیجی ہے، نوافل بھیجی ہے، ذکر و اذکار بھیجا ہے، یہ بھیجا ہے، اور خدا کی قسم میرا نبی راضی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت بے پناہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور میرے بندو تم مجھ سے مانگو، جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہارے سوال کو رد نہیں کروں گا۔ مانگنے والا ہو کوئی، پوری رات یہی آواز لگی رہتی ہے، پوری رات یہی ندا آتی رہتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کی روزی دے دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کو مغفرت کر دوں، ہے کوئی دکھ درد کو مانگنے والا میں اس کے دکھ دردوں کو دور کر دوں۔ لیکن او میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، میری بات کو برا مت ماننا، میری بات کو برا مت ماننا اور ہلکے میں بھی مت رہن لینا۔ خدا کی قسم اگر آج کی رات کے اندر تجھ سے اگر تیرا باپ ناراض ہے نا تو تیری ایک سجدہ بھی قبول نہیں، ایک عبادت بھی قبول نہیں۔ جس سے جس کا باپ ناراض ہے 100 سجدے کر لے، ایک سجدہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو اس لیے میں رائے یہ دوں گا کہ اگر تم سے تمہارا باپ ناراض ہے تو پہلے اپنے باپ کو منا کر آ اور بعد میں اللہ سے معافی مانگ، تب اللہ معاف فرمائیں گے۔ اگر تجھ سے تیری ماں ناراض ہے تو پہلے اپنی ماں کو منا کے آ، بعد میں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ، تب اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم میں سے کتنے نوجوان کتنے بڑے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کی ماں ان سے ناراض تھی، ان کا باپ ان سے ناراض تھا، وہ دنیا سے چل بسا، اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ تو میں ان حضرات کو بھی دعوت دوں گا کہ یہاں سے اٹھ کر سیدھا قبرستان چلا جا، اور قبرستان جا کر اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر معافی مانگ۔ تیری ماں دنیا سے چل بسی، تجھ سے ناراض تھی، تجھ سے بولا نہیں کرتی تھی، اور میرے نوجوان بڑا گڑگڑایا کرتا تھا، بڑی دھمکی سے بولا کرتا تھا، اپنی ماں کو بڑھیا بڑھیا کہہ کر کے پکارا کرتا تھا،
اور جب تو اپنی ماں کو ڈانٹتا تھا تو تیری ماں کا دل ہل جایا کرتا تھا. وہ خدا کی قسم فرش کے اوپر تیری ماں کا دل ہلتا ہے, وہاں عرش معلیٰ ہل جاتا ہے. اور اسی حالت میں دنیا سے چل بسی. اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں, اگر تیری ماں اسی حالت میں انتقال ہوا کہ تجھ سے ناراض تھی, جا قبرستان جا اور وہاں جا کر اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنی ماں سے معافی مانگ. اور اگر تیری ماں کا تیرے باپ کی قبر کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا ہو, پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ قبر کہاں تھی, تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دعا کر دو, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کروڑ رحمتیں اس مرد مجاہد کے اوپر اللہ رب العزت عطا کر دے. بہت احسانات ہیں حضرت مولانا کی اس امت کے اوپر. تو اپنی کتاب کے اندر دھیان سے سنو بھائی, توجہ کے ساتھ, ذرہ برابر بھی لاپرواہی نہ ہو سننے میں. دین کی بات اگر لاپرواہی سے سنی جائے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو حضرت مولانا یوں لکھتے ہیں کہ اگر قبر کا نام و نشان نہ ہو, پتہ نہ چل رہا ہو, تو قبرستان کے اندر جہاں تمہارا زیادہ گمان ہو وہیں پر انگلی سے دائرہ کھینچ کر اپنی ماں کی قبر کو تصور کر لے اسی کو, اور وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی ماں سے معافی مانگ لے. اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. ورنہ بزرگوں اور ساتھیوں, اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں, میں انہیں معاف نہیں فرماؤں گا, میں انہیں معاف نہیں فرماؤں گا. اللہ یوں فرماتے ہو, میرے بندوں میں معاف تو سب کو فرما دوں گا, لیکن اس شخص کو معاف نہیں فرماؤں گا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا, اپنے ماں باپ کو جھڑکتا ہے, اپنے ماں باپ کو دھمکی سے بولتا ہے, اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے, ان کی بات نہیں مانتا. تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو معاف نہیں فرماؤں گا. تو آج کی رات کے اندر جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں فرمائے. اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں, وہ ماں جو اگر رات کو اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے آنے کے لیے تو وہ ماں سوتی نہیں, جاگتی رہتی ہے, کروٹیں بدلتی رہتی ہے, کروٹیں بدلتی رہتی ہے وہ ماں. ارے کون سی ماں؟ وہ ماں کہ اگر اس کا بیٹا آنے میں دیر ہو گئی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, تو اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتی, کھلا رکھتی ہے. نہ جانے کب میرا بیٹا آ جائے, آواز دے دے اندر آ جائے. کواڑ کھلے رکھتی ہے, اگر ہوا کے جھونکے سے کواڑ ہل بھی جاتی ہے تو ماں کہتی کہ میرا بیٹا آ گیا. پھر دیکھتی اٹھ کے کوئی بھی نہیں آیا تھا, ہوا کے جھونکے سے کواڑ ہلا تھا. اور خدا کی قسم, ماں کی قیمت کا اگر معلوم کرنا ہو ان سے معلوم کرو جن کی ماں آج دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے, ان سے ماں کی قیمت کا معلوم کرو. تیرے جھوٹے ٹکڑے روٹی کے ماں کھاتی ہے, ماں کھاتی ہے. اگر تیرا کھانا بچ جاتا ہے تو تیرا بچا ہوا کھانا ماں کھاتی ہے, کبھی بھی ذرہ برابر بھی اس کے کھانے میں کراہت نہیں کرتی. آج اس ماں کا دل دکھاتے ہو, اس بڑھیا ماں کا دل دکھاتے ہو. اگر وہ تمہارے اوپر تھوڑا سا غصہ ہو جائے تو تم ڈبل غصے ہو جاتے ہو, آگ بگولا ہو جاتے ہو. اور خدا کی قسم اللہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے میں اسے معاف نہیں فرماؤں. اور اللہ یوں فرماتے اس رات کے اندر میں سب کو معاف فرما دوں گا.
لیکن جو اپنے باپ کا نافرمان ہوگا میں اسے بھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ اور جنت تلاش کرتے پھرتے ہو، مدرسوں کے اندر جنت تلاش کرتے ہو، مسجدوں کے اندر جنت تلاش کرتے ہو، عبادتوں کے اندر جنت تلاش کرتے ہو۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے نوجوانوں، تیری جنت تو گھر ہے، جنت تو ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تم جنت کو تلاش کرتے پھرتے ہو، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور جب تم نے جنت کو ہی ناراض کر دیا، دروازے کو ہی ناراض کر دیا، تو پھر جنت کہاں ملے گی؟ اور میرے نوجوانوں، آج تم بڑے ہو گئے، کبھی چھوٹے بھی تھے، اور کبھی تم نے 9 مہینے کا عرصہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی گزارا، اور تیرا باپ روزی کمانے میں لگا ہوا تھا، کاروبار میں لگا ہوا تھا، اور تیری پیدائش کا وقت قریب تھا، وہ کاروبار میں لگا ہوا تھا، لیکن دل تیری طرف لگا ہوا تھا۔ اس ماں کو ناراض کرتے ہو جس ماں نے تمہارے بڑے بڑے درد لیے ہیں، اور کیسا درد لیا گئے، اور خدا کی قسم اس درد کو اگر اس پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ماں کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، ماں بڑی رویا کرتی تھی، اور خدا کی قسم جب پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور خدا کی قسم وہ ماں اپنی زبانی بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا کوئی سا قلم ہے ہی نہیں کہ جس قلم کے ذریعے ماں اپنی تکلیف کو لکھ دے، ایسا کوئی سا کاغذ ہے ہی نہیں جس کاغذ کے اوپر ماں اپنی تکلیف کو لکھ دے۔ آج تو بولنا سیکھ گیا، تجھ سے کچھ آ گیا، 2 پیسے تیرے پاس آ گئے، ماں نے ذرا سا سوال کر لیا، اور میرے بیٹے ذرا دوائی کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے، چہرے پہ بل آ جاتا ہے، بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، یہ بڑھیا آ گئی، موڈ خراب کر دیا، یہ صبح صبح آ گئی، اس نے دماغ کی ریڑھ مار دی۔ یہی الفاظ ہوتے ہیں، برا مت ماننا، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ میرے نوجوان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ بڑھیا آ گئی، میرا دماغ خراب کر دیا، اور خدا کی قسم تو بے بس پڑا ہوا کرتا تھا، اگر پاخانہ کر لیا کرتا تھا تو یہ ماں اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھی، اور خدا کی قسم اگر تیرا باپ ایسا ہو جائے یا تیری ماں ایسی ہو جائے تو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا، مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب دعا کر دیجئے میرا باپ کا ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ یہ اولاد ہے، یہ اولاد ہے۔ ماں گیلے میں سویا کرتی تھی، تجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی، ماں پوچھا کرتی تھی بیٹا کدھر سو گئے، بیٹا کہا کرتا تھا سوکھے میں سوؤں گا، پوری رات ماں گیلے میں سویا کرتی تھی، بیٹے کو سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ آج 2 پیسے تیرے پاس آ گئے، دن دناتا پھرتا گئے، سینہ تانتا پھرتا گئے، پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، اور خدا کی قسم ہو، خدا کی قسم ہو، دنیا میں لانے کا ذریعہ کون ہے؟ تجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ کون بنے؟ یہی ماں باپ تو بنے گا۔ جاؤ ماں کی قدر کر لو، ماں کی اہمیت کو پہچان لو، ماں کے مقام و مرتبہ کو پہچان لو۔ ماں جب یوں کہتی ہو میرے بیٹے، کتنا کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، کتنا پیار آتا ہے، اور جب باپ کہتا ہو بیٹے ادھر آ، اور خدا کی قسم بڑا مزہ آ جاتا ہے، بڑا لطف آ جاتا ہے۔ جس دن یہ باپ چلا جائے گا، یہ ماں چلی جائے گی، بیٹا
کھلانے سے ترسو گے؟ کون بیٹا کہے گا؟ اور تو کتنے بیٹا کہتے رہے، لیکن جو دل سے ماں کہتی او میرے بیٹے، جو دل سے باپ کہتا ہے او میرے بیٹے، خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے، تیری ہر ضرورت کو باپ پورا کرتا ہے۔ اگر تجھے کوئی کھلونا پسند آ گیا، ابو جی یہ لوں گا، فوراً دلوا دیا، آگے چلتا ہے، ابو جی یہ بھی لوں گا، فوراً دلوا دیا۔ او خدا کی قسم 4 آنے تیرے پاس آ گئے، آج تو باپ کو سمجھتا نہیں ہے، یہ بڈھا پڑا ہوا گڑ گڑ کرتا رہتا ہے، یہ بڈھا پڑا ہوا ہنستا رہتا ہے، یہ بڑھیا پڑی ہوئی ہمیں سونا نہیں دیتی ہوں، خدا کی قسم کہاں سے جگر چیر کر کے دکھاؤں، خدا کی قسم جاؤ معلوم کرو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ آج دنیا کے اندر زندہ نہیں ہیں۔ یہ ماں باپ بہت بڑی دولت، یہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ جب ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے نا تو خدا کی قسم اس کا اس دن سب کچھ لٹ جاتا ہے، اس دن سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے، ماں دعا دیتی ہے بیٹا خیریت کے ساتھ اللہ تجھے پہنچائے اور خیریت کے ساتھ تجھے واپس لائے۔ ماں پیارا پیارا ہاتھ ماتھے کے اوپر پھیرتی ہے، سر کے اوپر پھیرتی ہے، کہاں سے یہ پیارا ہاتھ لے کر کے آؤ گے؟ آج تم نے اپنے ماں کی اہمیت کو نہ جانا، اپنے باپ کے مقام کو نہ جانا۔ او خدا کی قسم اللہ یوں فرماتا ہے، یوں آواز دیتا ہو میرے بندے اپنی ماں کی اہمیت کو پہچان لے، اپنے باپ کے مقام کو پہچان لے۔ اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہوگا میں تیری ایک عبادت بھی قبول نہیں فرماؤں گا، اور تو صف اول کا پابند ضرور ہے، تو تسبیحات کا پابند ضرور ہے، ذکر و اذکار کا پابند ضرور ہے، تجھے اللہ والے یہ دنیا والے اپنی نظروں میں ضرور اچھا سمجھتے ہیں، حاجی جی کہہ کر پکارتے ہیں، نمازی جی کہہ کر کے پکارتے ہیں، قاری صاحب کہہ کر کے پکارتے ہیں، اور خدا کی قسم اس سے تو اس کا بوڑھا باپ ناراض ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں پہلے تو اپنے بوڑھے باپ سے معافی مانگ، بعد میں مجھ سے معافی مانگ۔ تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ انہیں معاف نہیں فرماتے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں او میرے بندے تو اپنے باپ کو اپنی ماں کو اف بھی مت کر، اف بھی مت کر، اپنی آواز کو اپنے باپ کی آواز سے اونچی بھی مت کر۔ اتنا ادب سکھایا قرآن نے، یہ تو میری آپ کی غلطی ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ تو پہلا شخص کون ہے کہ اللہ معاف نہیں فرماتے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کی رات کے اندر میں شرابی کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا، شرابی کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا، جو شراب پیتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں، میں آج کی رات انہیں معاف نہیں فرماؤں گا۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے جب کوئی نشے کی چیز بندہ پیتا ہے، نشے کی چیز اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، فوراً ایمان باہر نکل کے جا کھڑا ہوتا ہے، ختم ایمان سے۔ جب شراب کا پہلا قطرہ منہ میں جاتا ہے نا تو ایمان نکل کے باہر نکل جاتا ہے، اور ایمان یوں کہتا ہو بے غیرت تجھے شرم نہ آئی، میں تیرے اندر تھا، تو نے میرا احترام نہ کیا، میرا ادب نہ کیا تو میں تیرے پاس نہیں رہتا۔ جب تک نشے کی حالت رہے گی اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا، ایمان اتنے دور رہتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، بے ایمان موت آئے گی،
بے ایمان۔ حدیث کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ یوں فرماتے ہیں آج کی رات میں شرابی کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا جو شراب پیتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور میرے بندے میں نے تیرا دل پاک بنایا۔ اوہو، دل کیسا دل؟ جس دل کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس دل کو تم شراب پی کر گندا کرتے ہو ہے؟ تو بھلا گندی چیز کے اندر ایمان رک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایمان ختم، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے جب تک وہ نشے کی حالت میں رہتا ہے۔ جسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے شرابی بندوں کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا، اور تیسرے اس شخص کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا جو قاتل ہے، بلا وجہ ہی مسلمانوں کا قتل کر دیتے ہیں، بلا وجہ ہی کسی کا خون کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں قاتل کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتے ہیں، جو جان بوجھ کر کسی کو مار دیتے ہیں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اور کیسی جہنم؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا، کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں قاتل کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات کے اندر میں زانی کو بھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج دنیا کے اندر، آج معاشرے کے اندر یہ گناہ کتنا عام ہو گیا ہے، گلی گلی میں یہ گناہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، زنا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بدفعلی ہو، خدا کی قسم اگر تم اپنی نظروں کو غیر محرم کی طرف کو دیکھتے ہو، یہ بھی زنا کاری ہے۔ اور میرے نوجوان اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور میرے چھوٹے بڑوں، کان کھول کر کے سنو، اللہ یوں فرماتے ہیں صرف یہی گناہ زنا نہیں ہے، بلکہ ان آنکھوں کے ذریعے اگر تم کسی کی بیٹی کی طرف کو آنکھ بھر کر کے دیکھو گے، یہ بھی زنا کے اندر شامل ہوگا، یہ آنکھوں کا زنا ہوگا۔ اگر دھوکے سے ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو اللہ معاف فرما دیں گے، اور اگر تم نے دوسری مرتبہ نظر بھر کر کے دیکھا تو یہ گناہ کے اندر، زنا کاری کے اندر لکھا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت زانی کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، زانی کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس رات کے اندر قطع تعلق ختم کرنے والے کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ جو رشتے ختم کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے نہیں، ہم تمہارے نہیں، اگر ہم مر جاوے تو ہماری صورت مت دیکھنا، ہمارے جنازے میں شرکت نہ کرنا، اور تم مر گئے تو ہم نہیں جانے کے، یہ رشتہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آج کی اتنی مبارک رات کے اندر بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہر کسی کو معاف فرما رہے ہیں، لیکن اس رات کے اندر جو قطع تعلق کرتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ صرف واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کام نہیں چلے گا کہ جس سے ناراضگی ہے معافی مانگتے ہیں، یہ معافی کے لفظ واٹس ایپ پر چلتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، فیس بک پر پھیلاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آمنے سامنے جا کر السلام علیکم کہہ کر کے ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملا کر اپنی بول چال جو ہے اس کو ختم کرو۔
جو بنتی اس کو کھولو، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگو، تب اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ ورنہ اپنے بھائی کی طرف سے دل کے اندر حسد ہوا، کینہ ہوا، کپٹ ہوا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں انہیں بھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ تو اس لیے سچے دل سے اپنے بھائی سے ملے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں بھائی سے بولے ہوئے، جو بالکل حقیقی بھائی ہے، ایک ہی ماں کا اس نے دودھ پیا ہے اور اسی ماں کا دودھ اس نے پیا ہے، لیکن بولے ہوئے سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے حضرات بھی اپنے دل کو ملائے اور ملا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے اور یہ بڑی ہی رحمت والی رات ہے۔ اگر آج کی رات میں بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی تو میں سمجھتا ہوں پھر اور کون سی رات ہوگی جس میں ہم اپنے رب سے معافی مانگیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، وہ رب، وہ پالن ہار، وہ پیارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہم معافی نہیں مانگتے۔ تو اس لیے سچے دل سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ اپنے رب سے معافی مانگے۔ آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت سے پڑھ لی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب ہمیں پوری رات اتنی عبادت کرنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے کہ جو صبح کو اٹھ کر صحیح طریقے سے آ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری رات ہم عبادت کریں لیکن عبادت کرنے کے بعد ایسے سوئے کہ فجر کی نماز بھی غائب ہو گئی، تو پوری رات کا جاگنا اور اس وقت کا ہمارا بیٹھنا سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ ہماری محنت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب کہ ہم صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ سب سے پہلا کام عشاء کی نماز جماعت سے، دوسرا کام فجر کی نماز جماعت سے، تیسرا کام درمیان میں جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے اس حساب سے اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اور اس حساب سے کہ صبح کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ، اور اگلے دن کا یعنی 15ویں شعبان کا کل کا دن روزہ بھی رکھے، روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کا بھی بہت ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو ملامت بھی نہ کرے، کراہت سے بھی نہ دیکھے، لو جی اس نے تو روزہ نہیں رکھا، اس طرح کے شکوے شکایت بھی نہ کرے، کیونکہ یہ روزہ مستحب ہے، نفل روزہ ہے، اگر رکھو گے تو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت یہ نہیں معلوم کریں گے کہ تم نے شعبان کا روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، یہ نہیں معلوم کرنے گے۔ البتہ رمضان کے روزے کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہوگی، وہ تو اللہ معلوم کر لیں گے۔ اگر رمضان کا روزہ چھوڑا چمڑی ادھیڑ دیں گے، اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، پہلی بات تو قبروں کے اندر منکر نکیر ہی نہیں چھوڑنے کے، فرشتے نہیں چھوڑنے کے، جب گرس پڑے گا نا اوپڑی کے اوپر، جب پتہ چلے گا چیخے گا کیا بات ہوئی، رمضان کے روزے چھوڑے تھے نا۔ اور وہ بات بھی آپ نے جمعے کے دن سن لی تھی، جو بے روزے دار ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو الٹا لٹکا دیں گے، اور الٹا لٹکانے کے بعد نیچے سے آگ لگا دیں گے، جلتے ہوئے ہوں گے۔ معلوم ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، شعبان کا مہینہ آتا ہے اور خدا کی قسم رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آیا ہوا ہے، آدھا مہینہ گزر گیا اور خدا کی قسم بادل چھائے ہوئے رحمت کے، اور جس دن دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی رمضان کا چاند دکھے گا اور رحمت کی جھڑیاں لگ جائیں گی۔
آپ نے دیکھا ہوگا نا برسات کے موسم میں جھڑ لگ جاتے ہیں کئی دن کے. تو اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے جھڑ لگ جائیں گے. اور خدا کی قسم لوٹنے والا مہینہ آ گیا, یہ رات بھی آ گئی. خدا کی قسم 14 دن 15-16 دن اور باقی رہ گئے اس ماہ مبارک کے آنے میں. میرا نبی تمہارا نبی 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جایا کرتا تھا. ابھی رمضان کے 2 مہینے گئے لیکن پہلے ہی میرے نبی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, میرے بڑوں, سفید داڑھیوں والوں, کالی داڑھیوں والوں, بچوں, بڑوں, کان کھول کر کے سنو. رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے. اپنی زراعت کو کم کر دینا, اپنی تجارت کو کم کر دینا, اپنے کام کو کم کر دینا, اپنے کاروبار کو کم کر دینا. اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اجی رمضان کے مہینے کے لیے نا, کیونکہ گرمی کے مہینے میں رمضان آتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, دشوار ہوتا ہے پورے مہینے. تو اس لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پورے دن کا خرچہ پہلے ہی سال کے 11 مہینوں میں تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر لیا کرو پہلے ہی. اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کو خوب اچھی طریقے سے گزاریں گے, عبادت کر کے, قرآن کریم کی تلاوت کر کے, ذکر و اذکار کر کے. اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں, اللہ سے دعا کر دو, ورنہ معلوم نہیں, ابھی تو بہت دن ہے, معلوم نہیں ابھی میں یہاں سے اٹھوں یا آپ یہاں سے اٹھے اور خبر آ جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال بھی ہو گیا. کہ بھائی کیسے, یہاں سے اٹھ کے گئے تھے اور بس بیٹھے ہی تھے, سینے میں ذرا سی چپک لگیا, ختم. بھائی اتنی دیر لگتی ہے, زیادہ دیر تو نہیں لگتی. اور خدا کی قسم یہ گارے مٹی کی عمارت ہے. خدا کی قسم جب موت کی آندیاں چلی کرتی ہیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. یہ تو گارے مٹی کی عمارت ہے خدا کی قسم, اور جس دن روح نکل گئی یہ ختم, سب فنا ہو جائے گی. تو کیوں اس گارے مٹی کی عمارت پہ اتراتے ہو, کیوں سینہ تان کر چلتے ہو, یہ تو خاک میں مل جائیں گے.